من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. صدق الله العظيم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں اور میری عزیز ماں اور بہنوں، اسلام کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھایا۔ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا تھا، ہماری زندگی جانوروں جیسی تھی، لیکن اسلام نے ہمیں آ کر انسان بنایا۔ ہمیں نہ کسی سے صحیح سے بولنا آتا تھا، نہ صحیح طرح سے کسی کے ساتھ معاملات کرنا آتا تھا، نہ خود اپنی زندگی کیسی بہتر سے بہتر بنائی جائے، اس کا کوئی سلیقہ نہیں تھا۔ لیکن اللہ نے جو ہمیں نعمت اسلام سے نوازا، اس کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ہر میدان میں صحیح طریقہ بتایا، زندگی گزارنے کا صحیح سلیقہ سکھایا کہ زندگی گزاری کیسے جاتی ہے۔ اسلام سے پہلے کی زندگی اللہ پاک نے جس کے بارے میں قرآن میں ارشاد فرمایا، وہ ایسی زندگی تھی جیسے جانوروں کی زندگی تھی، اور ایسی تاریکی میں وہ زندگی گھری ہوئی تھی جس میں انسان اپنا ہاتھ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ایسی تاریکی میں لوگ زندگی گزار رہے تھے، لیکن اسلام نے آ کر ان کو روشنی دکھائی، ان کو صحیح طریقہ بتایا، ان کو جانوروں جیسے زندگی سے نکال کر انسانیت والی زندگی میں داخل کیا، ان کو تاریکی سے نکال کر نور میں داخل کیا، تاکہ وہ زندگی اپنی نورانی بنا سکے، اپنی دنیا کی بھی زندگی اچھی کر سکے اور اپنی آخرت کی زندگی بھی بہتر سے بہترین بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں انسان کو صحیح طرح سے انسان بنانے کے آداب بتائے ہیں، احکامات اتارے ہیں، اور اسی طرح سے تمام کی تمام برائیوں سے بچانے کے لیے ان کو متنبع کیا ہے کہ دیکھو یہ برائی ہے، اس سے بچنا، دیکھو یہ اچھائی ہے، اسے مضبوطی سے پکڑنا۔ اور قرآن نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی مخاطب کیا، عورتوں کو بھی متوجہ کیا۔ ایسا نہیں کہ صرف قرآن یہ مردوں کے لیے اترا ہے، صرف مرد مخاطب ہے، صرف مرد اس پر عمل کر سکتے ہیں، نہیں میری عزیز ماں اور بہنوں، قرآن نے مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو بھی توجہ دلائی ہے۔ جس طرح سے مرد اللہ کے بندے ہیں، اسی طرح سے عورتیں بھی اللہ کی بندی ہیں۔ جس طرح سے مرد اللہ کو محبوب ہیں، اسی طرح سے عورتیں بھی اللہ کو محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو کامیابی کا راستہ بتاتا ہے، دونوں کو جنت کا راستہ بتاتا ہے کہ چلو ان راستوں پر جن پہ تم کامیاب ہو سکتی ہو اور ہو سکتے ہو۔ میں نے آپ لوگوں کو شروع سے بتایا، یعنی سورہ نور کے شروع سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام طرح کی برائیاں اور گندگیاں جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ایمان والوں، میرے بندے میری بندیوں، اس سے بچو، ان تمام گناہوں سے بچو۔ یہ تمام گناہ تمہیں ختم کر سکتے ہیں، تمہیں برباد کر سکتے ہیں، تمہارے خاندان کو متاثر کر سکتے ہیں، تمہارے خاندانی نظام کو تہوبالا کر سکتے ہیں۔
تمہاری معاشرت کو خراب کر سکتے ہیں، تمہارے محلے کو خراب کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ پوری اسلامی مملکت کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام گندگیوں کے بارے میں ذکر کیا۔ قرآن کا یہ احسان ہے، اللہ رب العزت کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ نے صرف حرام کہہ کر کسی گندگی کو یعنی کسی بھی جرم کو اس سے بچنے کے لیے ارشاد فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی تدابیر بھی بتائی، اس کی تدابیر بھی بتائی، اس کے انتظامات بھی کیے۔ مثال کے طور پر ایک ماں اپنے گھر میں ایک آگ جلاتی ہے جس سے وہ کھانا بناتی ہے، کوئی آدمی اپنے گھر کو روشن کرنے کے لیے چراغ جلاتا ہے، لیکن اس کے گھر میں بچے ہیں تو اس آگ سے بچانے کے لیے وہ انسان، وہ عورت انتظامات کرتی ہے، اس چراغ کو اوپر لگاتی ہے، اس آگ سے بچنے کے لیے تمام طرح کی وہ عورت انتظام کرتی تاکہ اس کا بچہ جل نہ جائے، احتیاطی تدابیر اپناتی ہے کہ کہیں بچہ آگ سے نہ کھیلنے لگے، کہیں یہ جو چراغ ہے اس سے میرا بچہ نہ کھیلنے لگے۔ اسی طرح سے میری عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ کو اپنے بندے اور بندیوں سے پیار ہے، وہ ہم سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے، جتنا ہم اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی میں کہ میں نے اپنی محبت کا، میرے محبت وہ اس کے 100 درجے ہیں، اس میں سے 1 درجہ میں نے دنیا میں اتارا ہے۔ ہم اور آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ایک ماں اپنے بچوں سے لگاؤ رکھتی ہے، وہ صرف 1 درجہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرا بچہ جلے، کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ میرے بچے کا مستقبل خراب ہو، کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بچہ میری آنکھوں کے سامنے برباد ہو جائے۔ ہے کوئی ایسا دنیا میں کہ کوئی والدین یہ چاہتا ہو کہ میرا بچہ برباد ہو جائے، وہ ختم کر دے اپنی زندگی، تباہ و ہلاک ہو جائے، وہ برباد ہو جائے؟ کوئی ماں اور کوئی والد یہ نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے آپ میری عزیز ماں اور بہنوں سوچیں، سمجھیں اس بات کو۔ اسی طرح سے میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں آپ سمجھیے، وہ اللہ کیسے چاہے گا کہ آپ ناکام ہو جائیں؟ جس کے پاس 99 درجہ ہے محبت کا، جو 99 درجہ آگے بڑھا ہوا ہو اپنی محبت میں، جس 1 درجے کی وجہ سے ماں باپ نہیں چاہتے میرا بچہ برباد ہو، تو وہ اللہ رب العزت کیسے چاہے گا جس کے پاس 99 درجہ محبت کا ہے، وہ کیسے چاہے گا کہ وہ میرا بندہ اور میری بندی برباد ہو جائے، اپنا مستقبل تباہ کر لے، اپنی زندگی اجیرن کر لے، پھر آخرت میں ناکام ہو کر لوٹے اور جہنم میں ڈال دیا جائے؟ یہ اللہ کو کیسے برداشت ہوگا؟ اس لیے جو احکامات بتائے جاتے ہیں وہ آپ کے لیے بہترین وسیلہ ہے جنت تک پہنچنے کا، بہترین ذریعہ ہے کامیاب ہونے کا۔ آپ اس کو تنگی نہ سمجھیں۔ شیطان یہ احساس دلاتا ہے کہ اسلام میں اتنے سخت احکامات یہ انسان کو پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ میرے عزیز ماں اور بہنوں، میرے محترم بزرگ دوستوں، پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں، آپ اپنی زندگی پرسکون بنا سکیں، آپ کی زندگی جنت کا گہوارہ بن جائے، اس کے لیے یہ احکامات اتارے گئے۔ لیکن شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہر وقت شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے اور اپنے چٹو بٹوں کے ذریعے سے پروپگنڈے پھیلاتا ہے، افواہیں پھیلاتا ہے، شکوک و شبہات مسلمانوں میں پیدا کرواتا ہے کہ اسلام میں اتنے سخت قوانین، اتنے سخت احکامات یہ اس لیے ہیں تاکہ ان کے حق کو سلب کر لیا جائے، چھین لیا جائے، تاکہ ان کو پریشان کیا جائے۔ نہیں، اسلام آیا ہی اسی وجہ سے، اللہ نے احکامات اتارا ہی اسی وجہ سے تاکہ پوری کی پوری انسانیت جنت کا گہوارہ بن جائے، لوگ سکون کے ساتھ، عزت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ لیکن ہم اور اب سمجھتے نہیں، شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، نفس کی خواہشات میں پھنسے ہوئے ہیں، اس میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ احکامات ہمیں سزا معلوم دیتے ہیں، لیکن یہ رحمت ہے۔ میری عزیز ماں اور بہنوں، اپنے دلوں میں اس بات کو اتاریے، قرآن میں جتنے بھی احکامات اتارے اللہ پاک نے، چاہے وہ عورتوں کے تعلق سے ہو، چاہے وہ مردوں کے تعلق سے، اس میں سراپا رحمت ہے۔ اسلام نے عورتوں کے لیے کہا کہ پردے کے ساتھ نکلو، اس میں سراپا رحمت ہے میری عزیز ماں اور بہنوں۔ اس کو آپ سزا نہ سمجھیں، اس کو آپ بوجھ نہ سمجھیں، یہ سراپا رحمت ہے۔ اللہ نے جو پردے کے احکامات اتارے ہیں، جس کے ذریعے سے آپ اپنی عزت کو محفوظ کر سکتی ہیں، بری نظروں سے بچ سکتی ہیں، تمام کے تمام شرور و فتن سے بچ سکتی ہیں،
آپ کی زندگی پاکیزہ بن سکتی ہے۔ اسلام نے کہا اپنی نظروں کو جھکاؤ۔ یہ سراپا کی سراپا رحمت ہے کہ آپ اپنی نظروں کو بچا کر چلیے، اس کو جھکا کے چلیے، تاکہ آپ ذہنی انتشار میں نہ ملوث ہوں، تاکہ آپ ذہنی بے راہ روی میں نہ ملوث ہوں، تاکہ آپ گناہوں تک نہ پہنچ جائیں اس نگاہ کے ذریعے سے۔ اسلام نے کہا کہ جاہلیت جیسی بناؤ سرنگار نہ کرو، کہ جس طرح سے جاہلیت کے زمانے میں لوگ عورتیں اپنے بناؤ سرنگار کر کے باہر نکلا کرتی تھیں اور ان کی نیتیں خراب ہوا کرتی تھیں، وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی تھی، اس طرح سے ایسی حرکتوں سے بچو۔ ہم اور آپ اگر اس کو سزا سمجھنے لگے تو یہ ہماری اور آپ کی نادانی ہے۔ یہ اسلام نے ان تمام کی تمام چیزوں سے بچایا آپ کو کہ ان تمام چیزوں سے بچو تاکہ تمہاری زندگی پاکیزہ ہو سکے، تمہارا خاندان پاکیزہ رہ سکے، تاکہ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکو، تمہاری زندگی پرسکون ہو جائے۔ ان تمام کی تمام چیزوں سے اسلام نے بچایا ہے۔ یہ اسلام کا فضل ہے اور اس کا احسان ہے کہ اس نے تدابیر بتائی ہے۔ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچوں کو جلنے سے بچاتی ہے، اس کے لیے تدابیر اپناتی ہے، آنکھ سے دور رکھتی ہے، چراغ کو اوپر رکھتی ہے، اسی طرح سے اسلام نے، اللہ رب العزت نے تمام کی تمام تدابیر بچائی ہے تاکہ میرا بندہ جہنم کی آگ تک نہ پہنچ جائے، جہنم کی آگ تک میری بندی نہ پہنچ جائے۔ اس کے لیے تمام کا تمام طریقہ بتایا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ معاشرے میں کوئی گناہ کسی سے سرزد ہو جائے، کوئی اس طرح کا خراب ذہن کا آدمی پایا جاتا ہے جو معاشرے کو خراب کر رہا ہے، جو ایسے سنگین جرم میں ملوث ہوا ہے، جو سزا کا جس کو سزا دینا چاہیے، جس کو سزا ملنی چاہیے، تو اسلام اس میں ذرہ برابر رعایت نہیں کرتا، کیونکہ اسلام بچاتا ہے معاشرے کو گناہ سے۔ اسلام نہیں کہتا کہ اگر گناہ کر دیا تو اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے، ابھی ایک جرم کیا ہے کل کو 10 جرم کرے، پرسوں کو پھر وہ 99 جرم میں ملوث ہو جائے، بلکہ اسلام نے اس کو روک دیا ہے، سختی کے ساتھ روکا تاکہ معاشرے میں کم سے کم گناہ وجود میں آ سکے۔ زنا کی جو حد اسلام نے نافذ کی ہے وہ کیوں کی ہے؟ تاکہ اگر اس کو ایک انسان کو سزا مل جائے اور صحیح طرح سے مل جائے تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے، وہ اس طرح کا عبرت کا نشان بنے کہ اگر کوئی انسان اس جرم کے بارے میں دوبارہ سوچے تو وہ سزا کا بھی احساس اس کے دل میں ہو، تصور ہو کہ میرا بھی یہی حال ہوگا جس طرح سے اس انسان کا حال ہوا ہے، جس طرح سے اس آدمی کا حال ہوا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اسی وجہ سے تاکہ معاشرہ ہمارا صحیح سالم رہ سکے، بچ سکے۔ تو میری یہ تمام کی تمام باتیں آپ لوگوں کو کھول کھول کر وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں سے آداب بیان فرما رہا ہے، وہ سلیقہ سکھا رہا ہے کہ دیکھو تمام کی تمام جو برائیاں وجود میں آتی ہیں وہ کن کن راستوں سے آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان راستوں کو بند کیا ہے اور شیطان کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ انہی راستوں کو کھولنے کی۔ وہ چور راستہ جب کھلتا ہے تو پھر شیطان انسان کو آخری حد تک پہنچا دیتا ہے۔ اسلام نے کیا کیا ہے؟ اسلام نے اسی راستوں کو بند کیا ہے کہ یہ راستہ جب بند ہو جائے گا تو پھر گناہ کے کم سے کم امکانات ہو سکتے ہیں، لیکن اگر یہ راستہ کھولے گا تو پھر امکانات بڑھ جائیں گے۔ اس میں سے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون۔ اے ایمان والو، کسی کے گھر میں اپنے گھر کے علاوہ داخل نہ ہوا کرو یہاں تک کہ تم ان سے اجازت مانگ لو اور ان پر سلام کرو۔ علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اور پاکیزہ راستہ ہے اگر تم کچھ سمجھ بوجھ حاصل کرتے ہو، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے اندر سمجھ بوجھ حاصل ہو سکے۔ اب اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر طریقہ سکھایا ہے کہ ہم اور آپ کسی کے گھر میں اگر جائیں تو ہمیں کس طرح سے اندر داخل ہونا ہے، ہم کس طرح سے اس گھر والے کے پاس جا سکتے ہیں اور کیا بہتر سے بہتر طریقہ ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے ہم ان کے گھر والوں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ کسی گھر میں تم اس وقت تک نہ داخل ہو جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو، جب تک کہ تم ان سے اجازت نہ لے لو اور سلام کے ذریعے سے اس گھر میں داخل ہو۔ ہمارا اور آپ کا طریقہ کیا ہے؟ ہم اور آپ اس
تعلق سے اور اس احکامات کے تعلق سے کتنے غافل ہیں. ہمارے اور آپ کے اکثر محلوں میں ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں, فوراً اچانک سے کسی گھر میں گھس جاتے ہیں. کیا کیا, ایک بار دروازہ کھٹکھٹایا, نہیں کھٹکھٹایا, دروازہ کھولا اور آنن فانن اندر داخل ہو گئے. یہ ناجائز ہے, اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے. چاہے کہ آپ کا خود کیوں نہ گھر ہو, آپ کا اگر کیوں نہ گھر ہو, اس میں بھی آپ کو جائز نہیں ہے کہ آپ اچانک سے گھس جائیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, الاستئذان ثلاث, کی اجازت لینے کے لیے کسی گھر میں 3 بار اجازت مانگو. کتنی بار اجازت مانگو؟ 3 بار اجازت مانگو. اگر ادھر سے جواب آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو سلام کرو اور اس کے بعد اپنا تعارف کراؤ کہ ہاں میں اس گھر سے ہوں یا میں یہ آدمی ہوں. اس کے بعد اگر وہ اجازت دیتے ہیں پھر تم اندر گھر میں داخل ہو سکتے ہو. اگر 3 بار کے علاوہ اگر آواز نہیں آئی, کوئی اجازت نہیں آئی, تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ زبردستی گھر میں گھسیں. ہمارا اور آپ کا کیا ہے, 3 بار اگر نہیں آیا, کوئی آواز دی تو سنسناتے ہوئے اندر گھس جاتے ہیں, یعنی اپنے جائز سمجھ لیتے ہیں کہ اب جو ہے اندر جانا وہ جائز ہے. اسلام نے ان تمام طرح کی چیزوں سے روکا ہے. ایک صحابی رسول ہیں, انہوں نے فرمایا, جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 بار اجازت مانگو گھر میں جانے سے پہلے 3 بار اجازت مانگو, تو اس صحابی رسول نے فرمایا, اللہ کے نبی کیا میں اپنے گھر میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جی اپنے گھر میں بھی. تو کہا میرے گھر میں میری ماں رہتی ہے, میری بہن رہتی ہے, پھر کیا ضرورت مجھے اجازت مانگنے کی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, 3 بار فرمایا کہ نہیں, اجازت لینی ہے. آخر میں ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کو برہنہ حالت میں دیکھو؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اس طرح سے داخل ہو کہ تم نازیبہ حرکت میں اپنے کسی جو ہے گھر کے فرد کو یا کسی گھر کی عورت کو دیکھو؟ ہو سکتا ہے ہم اچانک سے جا رہے ہیں, لیکن وہ اس طرح سے اس حالت میں ہو, گھر کی عورتیں جس حالت میں آپ رہنا پسند نہیں کرتے. ظاہر سی بات, اگر گھر میں عورتیں اپنا کام کر رہی ہیں, اپنے کام میں مشغول ہیں, کوئی آرام کر رہا ہے, کسی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے, تو اپنی کام میں ملوث. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں, ہم اچانک سے داخل ہو جاتے ہیں. یہ طریقہ اسلام نے ناجائز قرار دیا کہ اس طرح سے داخل نہ ہو, بلکہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو, سلام کرو, اور یا تو اندر داخل ہوتے ہوئے کھکھارو جس طرح سے ہم کہتے ہیں, یا اپنی آواز تیز کرو. یہ اسلام طریقہ سکھا رہا ہے. ہم اور آپ اس سے کوسوں دور, ہمیں معلوم ہی نہیں, غیروں میں اس کا طریقہ بہت اچھے سے پایا جاتا ہے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں, دندناتے ہوئے گھس جاتے ہیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں بھی جائیے تو سلیقے سے جائیے, اپنے جوتے کی آواز کو تیزی سے پٹکیے زمین پہ تاکہ لگے کوئی آ رہا ہے. اسی طرح سے اسلام نے سکھایا کہ گھر کے دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہو, گھر کے سامنے بالکل دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہو, بلکہ دروازے کے کنارے کھڑے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مطہرہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جایا کرتے تھے کسی کے گھر تو سب سے پہلے 3 بار سلام کرتے تھے, اور گھر کے دروازے کے سامنے بالکل نہیں کھڑے ہوتے تھے, بلکہ کنارے کھڑے ہوتے تھے. اگر 3 بار میں اجازت مل جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر جاتے تھے, ورنہ وہیں سے واپس آتے تھے. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, آواز دی السلام علیکم. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی سے جواب دیا. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار السلام علیکم. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور خاموشی سے جواب دیا. پھر تیسری بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم. پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ خاموشی سے جواب دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر جانے. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, فوراً گھر سے باہر دوڑتے ہوئے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ میں نے سلام کیا, تم نے جواب نہیں دیا. کہا حضرت میں آپ کے سلام کو سن رہا تھا, لیکن میں خاموشی سے جواب دے رہا تھا اس وجہ سے تاکہ آپ کی رحمت و برکت کی دعا اس میں اضافہ ہی ہوتا رہے, تاکہ وہ میرے لیے رحمت و برکت کا ذریعہ بنے. اس لیے میں خاموشی سے جواب دیتا تھا تاکہ آپ سن نہ پائیں اس کو. پھر اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اجازت چاہی, تیسری بار اجازت مانگ کر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے. یہ کیوں؟
یہ اسلام نے گناہ سے بچایا ہے، ان دروازوں کو بند کیا ہے جن دروازوں سے شیطان داخل ہو سکتا ہے۔ اب آپ غور کریے، مثال کے طور پہ ہم کسی کے گھر جا رہے ہیں، بغیر اجازت کے خدا نخواستہ اندر داخل ہو گئے، کسی غیر محرم پر ہماری نظر پڑ گئی، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اب کیا ہوا، ہماری جب نظر پڑی تو اب ہمیں جو ہے فتنے کی طرف ہمارا دل مائل ہونے لگا، ہمارا دل فتنے کی طرف مائل ہونے لگا۔ اب کیا، شیطان اب ہمیں طریقہ سکھائے گا کہ اس غیر محرم کو میں نے دیکھ لیا ہے، اب مجھے جو ہے کیا کرنا ہے، فتنے میں ملوث ہونا ہے، اب مجھے بیرا روی کی طرف جانا ہے۔ تو اب شیطان طریقہ سکھائے گا اور اس طریقے میں ملوث کرے گا کہ آپ آخری جرم تک پہنچ جائیں گے۔ تو اسلام نے کیا کر دیا، یہاں پر باڑ لگا دی، یہاں پر اسلام نے کیا کر دیا، بیریئر لگا دی کہ نہیں، تم کسی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اچھا، عورتیں کیا کرتی ہیں، مرد کے اندر تو ہے کہ چلیے وہ اجازت مانگتے ہیں، جلدی نہیں گھر کے اندر جائیں۔ عورتیں کیا کرتی ہیں، عورتیں تو بلا، ان کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جائز سمجھتی ہیں، ہم اندر تک گھس جائیں کوئی دقت نہیں۔ عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں۔ ایک صحابیہ ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ہم 4 عورتیں تھیں، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتی تھی تو سب سے پہلے اجازت طلب کرتی تھی، سب سے پہلے کیا کرتی تھی، اجازت طلب کرتی تھی۔ اس کے بعد جب ہمیں اجازت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی تھی، اس کے بعد پھر ہم ان سے ملتے تھے، پھر ہم ان کے جو ہے حجرے میں داخل ہوتے تھے۔ لیکن ہم اور آپ کیا کرتے ہیں، فوراً بغیر کسی روک ٹوک کے اندر تک پورا گھس جاتے ہیں۔ یہ جائز نہیں میری عزیز ماں اور بہنوں، آپ اجازت طلب کریے، گھر کے جو ذمہ دار ہیں ان سے اجازت طلب کریے، کیا میں داخل ہو سکتی ہوں، میں اس گھر سے آ رہی ہوں، کیا آپ کی اجازت ہے کہ میں اندر آ سکتی ہوں؟ یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ وہ کہہ رہے انا، یعنی میں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون؟ کہہ رہے انا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، یہ انا کیا ہے، یہ میں کیا ہے، کہ میں کیا ہے، بلکہ اپنا تعارف کرائیے آپ۔ جیسے ہوتا ہے نا ہم لوگ کی عادت ہے، ارے میں ہی تو ہوں، ارے آپ میں ہی کون ہے بھائی، آپ بتائیے تو آپ میں کون ہے، تعارف تو کرائیے۔ اسی طرح سے ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ انہوں نے کہا کون؟ تو سامنے والے نے کہا میں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک تو میرا کوئی ایسا دوست نہیں ہوا جس کا نام میں ہو، جس کا نام انا ہو، ایسا تو میرا کوئی دوست نہیں۔ تو انہوں نے کہا ارے بھائی میں ہوں، یعنی فلاں شخص۔ کہا اس طرح سے تعارف کراؤ، یہ میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس وقت حدیث اس شخص کو بتائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک شخص اسی طرح سے آیا اور کہہ رہا ہے میں، تو میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی، بلکہ آپ تعارف کرائیے کہ میں فلاں گھر سے ہوں، فلاں آدمی ہوں، کیا میں داخل ہو سکتا ہوں؟ اگر اجازت ملے تب داخل ہوئیے، اگر اجازت نہیں ملتی ہے، کراہیت ہوتی ہے تو لوٹ جائیے۔ ہم لوگ کیا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ اگر 3 بار میں اجازت نہیں دیا تو زبردستی تو گھس جاتے ہیں، یا اگر اس نے سامنے والے نے واپس کر دیا کہ آپ چلے جائیے، بعد میں تو ہم ناراض گئے، بہت بڑے آدمی اپنے آپ کو بنتے ہیں، واپس کر دیا۔ نہیں، آپ اچھی بات سوچیے، آپ خوشگمان رہیے، غلط فہمی میں نہ پڑیے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی اور حالت میں اندر ہو جس وقت وہ آپ سے مل نہ سکتا ہو، یا کسی ایسی حالت میں ہو کہ وہ باہر نہیں آ سکتا ہے، بہت ساری معذوریاں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اس نے آپ کو منع کر دیا کہ جاؤ بعد میں مل لینا۔ تو آپ کو خوشی خوشی واپس آ جانا چاہیے، ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں نے مجھے واپس کر دیا، نہیں، ہو سکتا ہو کسی ایسی حالت میں ہو، پھر ان سے دوسرا ٹائم مانگے۔ اسی طرح سے میرے محترم بزرگ دوستوں، موبائل کا معاملہ ہے۔ اب کیا ہے، ہم کسی کے پاس فون لگاتے ہیں، جب تک اٹھا نہیں لیتا تب تک ناک میں دم کر دیتے ہیں، 10 بار 20 بار 30 بار فون پہ فون کیے جا رہے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ آپ 3 بار فون کریے، صرف 3 بار، اور لگاتار نہیں، 1-1 2-2 منٹ وقفے کے ساتھ۔ 1 بار کیا، نہیں ریسیو کیا، پھر 2 منٹ کے بعد کریے، پھر 3 منٹ کے بعد کریے، 3 بار کریے۔ اگر نہیں لیتا ہے فون آپ کا، نہیں ریسیو کرتا ہے، پھر آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ 4تھی بار کریں، پھر آپ چھوڑ دیجئے کہ ہو سکتا ہے میں آدھے گھنٹے کے بعد کروں گا، 1 گھنٹے کے بعد کروں گا، لیکن یہ نہیں کہ دنادن فون کیے جا رہے۔ جب تک اس کی بیٹری لو نہیں ہو جائے گی تب تک فون جاتا ہی رہے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، اس کا آپ احتیاط کریے۔ اسی طرح سے کسی کا موبائل ہو، آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ اس کی گیلری کھولیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بغیر اس کی اجازت کے آپ اس کا خط نہیں پڑھ سکتے، یعنی اس کا میسج نہیں پڑھ سکتے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں، الا یہ کہ آپ گھر کے ذمہ دار ہوں، آپ تحقیق کے لیے کسی کا میسج پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسے آپ کسی کے دوست ہیں، آپ کسی کے رشتہ دار ہیں، پتہ چلا موقع پایا، لاک کھلا ہوا، فوراً لیا موبائل اور مطالعہ شروع کر دیا،
اس کا واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، اس کا جو ہے میسج دیکھ رہے ہیں، اس کی گیلری دیکھ رہے ہیں، اس کا فوٹو دیکھ رہے ہیں، یہ حرام ہے، کسی طرح سے آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر وہ اجازت دیتا ہے پھر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اس کو دیکھیے۔ تو اسلام نے یہ تمام کا تمام طریقہ بتایا ہے تاکہ آپ ان تمام چیزوں سے بچ سکیں، فتنے سے بچ سکیں، گناہ سے بچ سکیں، لیکن ہم اور آپ ان تمام معاملات میں احتیاط نہیں کرتے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بتائی ہے کہ اگر کوئی آدمی اندر جھانک لیتا ہے پھر اس کے بعد اجازت مانگتا ہے تو پھر اجازت کا کوئی اعتبار ہی نہیں، آپ کے لیے جائز ہے ہی نہیں کہ آپ کسی کے گھر میں تاکہ جھانکی کریں، پھر وہ اجازت رہی نہیں گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے گھر کے اندر نظر ڈال دی تو پھر اجازت کی کوئی حیثیت رہی نہیں گئی۔ اجازت تو اسی لیے ہے تاکہ تم اپنی نظروں کی حفاظت کر سکو، گھر کے اندر تمہاری نظر نہ جانے پائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی زبردستی تاک جھانک گھر میں کر رہا ہے تو تم اس کی آنکھیں بھی پھوڑ دو تو تمہارے لیے کوئی جو ہے تمہارے پر حد لازم نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے ایک شخص تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جان بوجھ کر جھانک رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیر اس طرح سے لے کر بڑھے کہ راوی کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تیر جو اس کے پیٹ میں ڈال دیں گے۔ یہ تعلیم کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام کی تمام چیزیں تعلیم کے لیے بتائی تاکہ کوئی چور، کوئی شرور اور کوئی شاطر اور کسی فتین کوئی جو فتنہ نہ گھر میں برپا کر سکے۔ اس کے لیے سخت سے سخت وعید بتائیے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے اللہ کے نبی، یہ بات میری غور سے سنیے گا دھیان سے، اور اپنے گھروں میں یہ سلیقہ آپ بتائیے جا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن نے فرمایا، اسی طرح اگر کوئی آدمی ہے وہ اجازت مانگ رہا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں صرف عورت ہے، تو عورت کے لیے واجب ہے کہ وہ دبی آواز میں بنا کر اس طرح سے نہ بات کرے کہ جو باہر والا ہے وہ متاثر ہو جائے اس کی آواز سے اور وہ فتنے میں پڑ جائے، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ سخت آواز میں جواب دو ان کا، فَلَا تَخْضَعْنَ لَهُ الْقَوْلُ، اللہ پاک نے کہا کہ ایسی دبی اور بنا کے نہ بولو ایکچولی وہ ہے نہیں، ایکچولی وہ گھر گئے ہوئے ہیں، اس طرح سے نہ کرو۔ بڑے بنا سرنگار میں عورتیں جو جواب دیتی ہیں تاکہ سامنے والا جو اور متاثر ہو جائے، یہ اسلام نے ناجائز قرار دیا، بلکہ سختی کے ساتھ کہو کیا کام ہے آپ کو، کس سے ملنا ہے، تاکہ سامنے والا وہ چوکنا ہو جائے کہ بھائی یہاں کوئی چور راستہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ چور راستہ تلاش کرتے ہیں، آواز سننا چاہتے ہیں، ظالم ایسے ہوتے ہیں جن کا دل خراب ہوتا ہے، وہ آواز سننا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن نے عورتوں کو تعلیم دی کہ اگر کوئی مرد یا کوئی نوجوان لڑکا اگر دروازے کے پاس آ کر بلاتا ہے تو عورتوں کو چاہیے سختی کے ساتھ، سختی مطلب لڑائی نہ کرنے لگے، گالی ولی دینے لگے، بلکہ آواز میں سختی ہو، نرمی نہ ہو، بنا کے نہ بولنے لگے کہ اور زیادہ متاثر ہو، نہیں بلکہ مضبوطی کے ساتھ، آواز میں مضبوطی ہو، تھوڑا سختی ہو، کیا کام ہے آپ کو ان سے، اس طرح سے بولے تاکہ اگر اس کے دل میں کچھ مرض آ رہا ہے، کچھ گندگی آ رہی ہے تو فوراً صاف ہو جائے اس کی سختی کی وجہ سے، یہ قرآن نے کہا ہے۔ اسی طرح سے عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مرد کو گھر میں داخل کرے جس مرد سے اس کا شوہر نفرت کرتا ہو، حرام ہے اس عورت کے لیے کہ وہ ایسے مرد کو داخل کرے یا ایسے لڑکے کو داخل کرے جس لڑکے کے تعلق سے اس کا شوہر شک میں مبتلا ہو، جس کی عادت اور جس کا اخلاق نہیں صحیح ہے، جس سے اس کا شوہر شک کرتا ہو یا جو ہے اس سے نفرت کرتا ہو یا اس سے ناراض رہتا ہو، تو عورت کو جائز نہیں کہ وہ اپنے بستر پر ایسے مرد کو یا ایسے جو لڑکوں کو بٹھائے۔ اسی طرح سے ایسی عورتوں سے بھی بچنا ہے جن کی عادت صحیح نہیں ہے، یہ میں سلیقہ بتا رہا ہوں، طریقہ بتا رہا ہوں، ایسی عورت سے بھی بچنا ہے جس عورت کی کردار نہیں صحیح ہے، جو غلط عادتوں میں ملوث ہے، ان عورتوں سے بھی پردہ کریے میری عزیز ماں اور بہنوں، ان عورتوں کو اپنے گھر میں کم آنے دیجیے، ورنہ وہ عورت آپ کو فتنے میں مبتلا کر دے گی، صرف مرد نہیں وہ عورت بھی فتنے میں مبتلا کر دے گی، وہ عورت بھی آپ کو بے روی کا شکار کروا دے گی، اس لیے ایسے عورت سے بھی بچیے۔ تو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان تمام چیزوں کا اہتمام کریے، اپنے گھر کو پاکیزہ ماحول سے آراستہ کریے، غیر محرم کو بالکل نہ اجازت دیجیے اندر آنے کی، الا یہ کہ کوئی مرد ہو پھر اجازت دیجیے، اور اگر صرف عورتیں ہیں تو بالکل داخل نہ ہونے دیجیے، فوراً وہیں سے اندر سے جواب دے دیجیے، اور جو مرد ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اجازت لیں،
کوئی مرد ہے وہ اجازت دے رہا ہے پھر اندر جائے، بغیر اجازت کے اندر چاہے آپ کا گھر کیوں نہ ہو۔ اکثر ہوتی ہے یہ لاپرواہی، ہم اپنے گھر میں بہت ہی زیادہ بے تکلفانہ انداز میں جاتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا گھر کوئی دقت نہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر میں جائیے تو کھکھارتے ہو جائے اس طرح سے تاکہ آواز پہنچ جائے گھر کے اندر کہ ہاں یہ صاحب آ رہے ہیں۔ اپنے پیر کو کھٹکھٹائیے تھوڑا تیزی سے تاکہ پتہ چلے ہاں کوئی مرد آ رہا ہے۔ پتہ چلا خاموشی سے جاتے ہیں اور اچانک کمرے میں گھس گئے، بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، پھوپھی ہیں، خالہ ہیں، اماں ہیں، دادی ہیں، کس حالت میں ہیں ہمیں نہیں معلوم، اور ہم کمرے میں داخل ہو گئے اور بیچاری شرمندہ ہو جائیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ناجائز۔ اپنے بچوں کو سکھائیے تاکہ بچہ چھوٹے ہی سے یہ تمام کا تمام سلیقہ سیکھے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، اگر تم گھر میں کسی کو نہ پاؤ تو اس گھر میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ آپ چلے جائیے بعد میں آئیے گا تو یہ آپ کے لیے اچھا ہے اور مناسب ہے کہ آپ واپس لوٹ جائیے، آپ واپس لوٹ جائیے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بار بار یاد دلاتا ہے، قرآن میں آپ دیکھیں گے ہر جگہ احکامات بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ جملہ، یہ آیت اتارتا ہے اور یہ آیت ارشاد فرماتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ بہتر جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ یہ اس وجہ سے، مثال کے طور پر ہمارے دل میں جو چور چھپا ہوا ہے سامنے والے کو نہیں پتا، گھر والے کو نہیں پتا کہ ہم کس وجہ سے گھر جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، یہ سامنے والوں کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو بہتر معلوم۔ اس لیے تم سامنے والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہو۔ اللہ دل کے ایک ایک رگ و ریشے سے تمہارے واقف ہے کہ تمہارے دل میں کون سا فتنہ پل رہا ہے، تمہارے دل میں کون سا مرض جو ہے پل رہا ہے، تمہارے دل میں کیا کیا خواہشیں ہیں، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ اس لیے تم اللہ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، اس لیے دل کو صحیح کرو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھو۔ تم گناہ سے بچ کے کہیں نہیں جا سکتے ہو، گناہ کرو گے چاہے کسی کو معلوم ہو نہ ہو لیکن اللہ کو معلوم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری پول آخرت کے میدان میں کھولے گا جس دن تمہارے لیے کوئی بچنے کا طریقہ نہیں ہوگا۔ یہاں تو بچ بچا کے تم گناہ کر سکتے ہو لیکن وہاں کوئی بچنے کا راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ بار بار ایمان والوں اور ایمان والیوں کو یاد دلاتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو جس میں کوئی رہتا نہیں ہو، فیہا متاع لکم، اور اس میں تمہارا سامان ہو، مثال کے طور پہ دکان ہے، ہوٹل ہے، تمہارا گوڈاؤن ہے، اسی طرح سے چائے کی دکان ہو گئی، بہت ساری چیزیں ہو گئی۔ اب کیا ہے، یہاں پر ہمارے فائدے کی چیزیں ہیں اور یہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو یہاں پر ضروری نہیں کہ تم اجازت طلب کرو، یہاں تم سلام کیا اندر داخل ہو گئے، کوئی دقت نہیں۔ یہاں پہ ایسا نہیں کہ وہاں بھی کھڑے ہو کے جو ہے ہمارے تکلم میں کہہ رہے ہیں کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں، ایسا نہیں، آپ وہاں پہ بالکل جا سکتے ہیں، دکان ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، آپ کا گوڈاؤن ہے جس میں آپ جا سکتے ہیں۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے سے جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تمہارے دل میں کیا پل رہا ہے، تم کن کن گناہوں میں ملوث ہو اندر سے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ جانتا ہے۔ جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم ظاہر نہیں کرتے ہو، سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کو حاضر ناظر سمجھتے ہوئے، اللہ کو یہ جانتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز سے باخبر ہے، میرے تمام کی تمام اعمال سے، تو اس لیے ان تمام احکامات پر آپ عمل کریے اور ان تمام گناہوں سے بچیے جن سے اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، اللہ ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے، اللہ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دیجیے، اللہ جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرض کی ادائیگی کی اللہ شکل و صورت اپنے غیب سے فرما۔ میں رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفا
شفاء کامل عاجل نصیب فرما. اے اللہ ہمارے جائز تمناؤں کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کو نیک صالح متقی پرہیزگار بنا. اے اللہ ہماری بہنوں کے اندر بھی تقوی داخل فرما. اے اللہ ہمارے بھائیوں کے اندر بھی تقوی داخل فرما. ہم سب کے اندر تقوی داخل فرما. اے اللہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مانگا اس کو بھی قبول فرما, جو مانگنے سے رہ گیا اللہ اس کو بھی قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.